صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جگہ بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے ہوں نعت رائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نعت رائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، نبی سے جو گو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو گو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور گئے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار برا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار
کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی سے مؤدبانہ یہ بھی گزارش ہے کہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں عذرائے کرم وہ تشریف لائیں اندر تاکہ سننے سنانے میں ایک لطف ہو. عذرائے کرم آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا. حضرات گرامی، آج کا جو عنوان جو موضوع ہے آپ نے موبائل کے ذریعے سے دیکھ لیا. آج کا جو موضوع وہ عموماً آج کے وقت میں بہت ہی کم چھیڑا جاتا ہے، بہت ہی کم اس پر گفتگو ہوتی ہے. یعنی جو موضوع ہے وہ طب نبوی اور جدید سائنس. حضرات گرامی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی، یہ شعر اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں پڑھا بلکہ سیرت طیبہ کا ایک عکس آپ کے سامنے رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا تھی وہ عموماً آپ نے روٹی جو استعمال کی وہ جو استعمال کیا، اور جو کی روٹی استعمال کیا یہ قناعت بھی ہے، اور یہ کہ اس میں اس قدر فائدے ہیں کہ اگر آج ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جو کے اندر کیلشیم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. بلکہ اس پر جو تحقیق کی گئی، اطباء نے جو تحقیق کیا وہ یہ بھی بتاتے ہیں بعض کہ دودھ سے بھی زیادہ کیلشیم یہ اس جو میں ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کا دلیا، جو کا تلبینہ یوز فرماتے تھے. تلبینہ کے فوائد آج بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. تو اب یہ کہ تلبینہ کیوں اس قدر استعمال ہوتا تھا؟ کیونکہ تلبینہ کا جو بیس ہے وہ ہے جو، اور جو کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تر و تازگی میں آ جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے بیماروں کو تلبینہ کھلاؤ کہ یہ بخار کو اتار دیتا ہے اور مریض کے قلب کو مضبوط کرتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے اس کے پیچھے یہ جو ریزن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے وہ جو استعمال فرمایا کرتے تھے. جتنی بھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، کھانے پینے کی چیزیں، ان میں آپ غور کریں گے تو ان تمام چیزوں میں آپ دوسری چیزوں کے بنسبت جو ہے طاقتور چیزیں اس میں پائیں گے، اور وہ دوسری کھانے پینے کی چیزوں کے مقابل اس میں کیلشیم، پروٹین کثرت سے ملیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تلبینہ، جو کی روٹی، میرے آقا کا مرغوب غذا کھجور، میرے آقا کی مرغوب غذا شہد. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، قرآن اور شہد. پتہ چلا قرآن بھی شفا ہے اور شہد بھی شفا ہے. اور شہد کی مکھی کے نام سے تو پوری سورت ہے، سورہ نحل.
سورہ نحل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شہد کی مکھی کے جو پیٹ سے ایک غذا جو چیز نکلتی ہے وہ کھانے والے کے لیے فائدہ مند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے. اور حدیث پاک یہ بھی ہے، طب نبی شریف کی حدیث پاک، کہ جو مہینے میں 3 مرتبہ صبح سویرے شہد کھا لیا کرے اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. اور کھجور کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبح سویرے کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی. ہم پڑھنے کی جو ہے ترغیب دلاتے ہی نہیں، یا اس طرف جاتے ہی نہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کیا، پہنا کیا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کے رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع فرمائے وہ رک جاؤ. گویا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں پسند فرمائی، اگر ہم بھی پسند کرنے لگیں ہم بیمار کم پڑیں گے. ہمارے یہاں بیماریاں نہیں آئیں گی، لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. ہماری جو سنت غذائیں ہیں وہ ہمارے گھروں میں موجود نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس گھر میں شہد ہو اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا. کھجور کے متعلق، اجوا کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں جو صبح سویرے 7 اجواس کھجور کے دانے کھا لے تو اس دن اسے کوئی زہر، کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا. قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو بڑی جو ہے نایاب اور ایسی سنت ہے کہ اس پر بڑے کم لوگ عمل کرتے ہیں. سائنسدان اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. اب وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھنڈی کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو ٹھنڈی ہی کے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ لقوا کا مسئلہ جو ہے ٹھنڈی کے موسم میں زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ٹیمپریچر بدلتا ہے جسم کا اور آب و ہوا کا، تو اس کی وجہ سے وہ ہوا لگ جاتی ہے، انسان مفلوج ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی طرف کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو برین ہیمریج اور لقوا جیسا مرض پیدا نہیں ہوگا. سبحان اللہ کہہ دیں. آئے وہ حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے اٹھتے تو آپ جو ہے اٹھنے کے ساتھ فوراً ہی چلنا شروع نہیں کر دیتے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے آنکھوں کو مسلتے تھے، کیونکہ ہمارا جو جسم کا سسٹم ہے وہ 11-12 منٹ میں وہ اپنے جو ہے نظام پر بحال ہوتا ہے. یعنی خون کا جو سرکولیشن ہے وہ 11-12 منٹ میں وہ اپنے جو ہے اعتبار سے ایکٹیو ہوتا ہے. تب انسان کہیں آ جا سکتا ہے، کہیں چل سکتا ہے. اس سے پہلے اگر چلے تو اگر عمر زیادہ ہے تو اس کا اثر اس پر ہو سکتا ہے. وہ کمزور، عمر نہ زیادہ ہو لیکن وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو تو اس کا اثر اس پر یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی برین ہیمریج ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے اس کو لقوا کی شکایت ہوتی ہے. تو جو سسٹم 11-12 منٹ میں ایکٹیو ہوتا ہے، میرے آقا کی سنت پر عمل کرو، 11-12 سیکنڈ میں وہ سسٹم بحال ہوگا اور آپ اس مرض سے بچ جائیں گے. دوسری حدیث پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہتے. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو اب جب اس پر ریسرچ کی گئی تو کہا گیا کہ جو ہمارا برین ہے تو برین 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. دائیں حصے کا برین بائیں باڈی کو چلاتا ہے اور بائیں حصے کا برین یہ دائیں باڈی کو چلاتا ہے. تو اب یہ کہ جب صبح سویرے جب انسان اٹھتا ہے تو اب ایک پل بنتا ہے، دونوں کے درمیان ایک پل ہے جسے کیپیلری کہتے ہیں. ایک باریک بال سے جیسا وہ خون ادھر سے ادھر سپلائی ہوتا ہے. تو جب دماغ ایکٹیو ہوتا ہے تو پورا جسم کا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس میں 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں اور سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں، 1 منٹ بیٹھے رہیں تو یہ نظام جو ہے ایکٹیو ہو جائے گا اور جسم اپنے اعتدال پر آ جائے گا. اب جب چلنا شروع کریں گے تو برین ہیمریج وغیرہ یا لقوا کی شکایت نہیں ہوگی. یہ 2 سنتیں جو میں نے بتائی کہ صبح سویرے اٹھ کر کے آپ اپنی آنکھوں کو مسلیں اور 1 منٹ اپنے بستر پر ٹھہرے رہیں اور اس 1 منٹ میں آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سورہ اخلاص شریف پڑھیں. اس میں اجر و ثواب بھی ہوگا اور آپ کی صحت بھی بحال رہے گی انشاءاللہ. عزیزان گرامی، اتنی
اچھی چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنائیں تو جو ہے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی. اب آ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت مسواک. وہ مسواک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پسند کہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دیتا. یہ مسواک اتنی جو ہے پسندیدہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ایک حدیث پاک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت مجھ سے. ایک حیا ہے، دوسرا خوشبو ہے، تیسرا نکاح ہے، اور چوتھا ہے مسواک. گویا کہ یہ 4 چیزیں جو ادا کرتا ہے، یہ 4 سنت پر جو عمل کرتا ہے، تمام انبیاء کی سنت پر وہ عمل کرنے کے برابر ہے. یعنی تمام انبیاء کی سنت پر عمل کرنے کا اسے ثواب ملے گا. تو اب مسواک کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک کیا کرو، اس سے منہ کی بدبو جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اب اتنی پیاری چیز کہ مسواک کریں. ہم صبح اٹھتے ہیں مسواک کی طرف ہم بڑھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، کوئی دقت نہیں. اور جب ٹوتھ پیسٹ کریں تو پھر ٹوتھ پیسٹ کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے منہ کا ذائقہ چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے 5، 10 یا 15 منٹ کے بعد ہمارے منہ کا نظام بحال ہوتا ہے، تب ہمیں کھانے کی لذت اچھی سے ملتی ہے. آپ یہ جو ہے اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے یہ ہمارے لیے کسی طریقے سے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ بچوں سے دور رکھیں. آخر ایسی کیا خطرناک چیز ہے اس میں؟ آپ دیکھ لیں اس کے انگریڈینٹس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی نقصان دہ ہیں. اب مسواک ہے، مسواک بچہ کرے، بوڑھا کرے، جوان کرے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند. یہاں تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا، جب اس دنیا سے وصال کا وقت تھا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مبارک میں آپ کا سر انور تھا، اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف دیکھا؟ مسواک کی طرف. حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسواک کو اٹھاتی ہیں، اپنے منہ میں لے کر کے اسے نرم کرتی ہیں، نرم کر کے میرے آقا کو دیتی ہیں، پھر میرے آقا مسواک کرتے ہیں. گویا کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میرے آقا مسواک فرما رہے ہیں. گویا کہ مسواک کتنی اہم چیز ہے ہمارے لیے. لیکن آج ہم ٹوتھ پیسٹ کی طرف، ہم برش کی طرف ایک سے ایک برش آ گئے، اس طرف بڑھتے ہوئے. یہ انگریزوں اور کفاروں کا یہی تو مشن ہے کہ ہمیں سنت سے دور کیا جائے، اور سنت سے جو دور ہوگا اس کی صحت بھی اسی طریقے سے گرے گی اور وہ بیمار بھی ہوگا، پریشان بھی ہوگا، ڈاکٹروں کے چکر بھی لگائے گا. اگر ان چیزوں کو ہم قریب کر لیں، ان چیزوں کو کے عادی ہم بن جائیں تو ہم جو ہے ہماری جو جسم ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری صحت ہے، وہ بھی بحال رہے گی انشاءاللہ. اور اس پر اس سنت کو سمجھ کر کے ہم عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھی الگ ہوگا. کتنی بڑی پیاری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مسواک کے متعلق ایک چیزیں جو بڑی نایاب، جو میں نے پڑھا، ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ مسواک کے 70 فوائد میں سے سب سے کم تر فائدہ یہ ہے کہ آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. آپ نے یہ لکھا، اور آگے لکھا اس کے برعکس کہ افیون کے 70 نقصانات ہیں، ان میں سے سب سے کم نقصان یہ ہے کہ آخر وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. افیون آپ جانتے ہیں کہ ایک نشے کی چیز ہے. تو عزیزان گرامی، تو مسواک اپنے اوپر لازم کر لیں. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں کہنے کو، لیکن وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام اس مسئلے میں کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو ہوٹل اور کھانے پینے کی جگہ لے جاتے ہیں اور وہاں غیر محرم رہتے ہیں. تو کیا بے پردہ عورت کھانا پینا کر لے تو کیا جائز ہے؟ اور اگر گناہ ہے تو صرف عورت ہی گناہ گار ہوگی یا شوہر بھی گناہ گار ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں. شاہد بازار سدانند. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوٹل میں کھانے پینے کے لیے جانا تو یہ بے پردہ تو دور
باپردہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور شوہر لے کر جا رہا ہے تو وہ بھی جرم میں شریک ہے، جب وہ لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی بری نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آنکھ سے پانی نکل جانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ذیشان بازار سدنند۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آشوب چشم میں یعنی آنکھ آنے پر آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ؟ حسنین رضا بازار سدانند۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں نرالی شان کی مالک ہیں، اور جب ان کے فضائل پڑھیے تو جب ان کے فضائل پڑھیے حضرت عائشہ کے تو لگتا ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہیں، حضرت فاطمہ کے فضائل پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سے علماء نے کہا کہ اس بارے میں توقف کیا جائے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے یا انکار کرنے سے کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک آڈیو کلپ ہم نے سنی تھی، تو حضرت نے حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم میں بڑھ کر ہیں، اس لیے ان کا مرتبہ زیادہ ہے، اور علم میں بھی دونوں بہت بلند و بالا ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی علم میں اتنی بڑی ہیں کہ وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہیں۔ آج دنیا میں کتنے علماء ہیں لیکن کوئی مجتہد نہیں ہے، اتنا بڑا عالم نہیں ہے کہ اسے مجتہد کہا جائے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجتہاد کے درجے پر فائز تھی۔ بہرحال علم میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ہے حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق کچھ زیادہ تھا، اس لیے ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اب بہت سے علماء نے توقف کا قول کیا ہے، یعنی کہ اس میں یہ کہا ہی نہ جائے کہ ان میں کون افضل ہے، دونوں فضیلت والی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چائے کی دکان شیعہ کے مکان میں کرائے پر ہے، جبکہ دکاندار سنی ہے، ایسے میں اس ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینا یا وہاں سے چائے لینا کیسا ہے؟ افریدی مالتی باغ۔ چائے کی دکان شیعہ کے مکان میں کرائے پر ہے، ایسا ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ شیعہ سے دیوبندی وہابی سے معاملات بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ اصل حکم ہے۔ کبھی کبھی کچھ حالات ہوتے ہیں، بہت سی باریک باتیں ہوتی ہیں جو علماء سمجھتے ہیں، تو اس میں اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی ایسی دکان میں جاتا ہے، چائے لیتا ہے یا بیٹھ کر پی لیتا ہے، سنی کی دکان ہے تو اس کی اجازت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایسے ہی آ جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ کمزوری سے یا آنکھ میں دھول وغیرہ پڑنے سے، تو اس طریقے سے جو پانی آتا ہے نارملی، جو بیماری کا پانی نہیں ہوتا ہے، کسی مرض کی وجہ سے، آشوب چشم کی وجہ سے نہیں ہے، تو ایسے پانی سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ فاتحہ ہو گیا نا، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وعبده المكرم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بادشاہ کریمہ بندہ نوازا یا رحمان یا رحیم یا کریم بھی جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، جو کچھ بیان ہوا، جو مسائل بیان ہوئے، ان میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی ان سب کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما اور ان سب کا ثواب اپنی رحمت کاملہ کے مطابق عطا فرما. ان سب کا ثواب اور جو سامنے شیرینی موجود ان سب کا ثواب ہم سب کی طرف سے، تقریب منعقد کرنے والوں کی طرف سے سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر ہیں مولا قبول فرما. تیرے حبیب کے وسیلے سے ان سب کا ثواب دیگر تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما. تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام فقہاء و محدثین، تمام اولیاء و صالحین کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اعلی حضرت محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہوں میں پیش مولا تبارک و تعالی قبول فرما. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بالخصوص نظر مولا قبول فرما. اپنے تیری بارگاہ میں ترین محبوب بندوں کا واسطہ مولا تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور علم کی محفل یوں ہی سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرما.
جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کے حالات ابتر ہیں، ظالم حکمرانوں مشرکین کے ناپاک اور خطرناک عزائم کو ناکام فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، خواجہ ہند کے صدقے میں مسلمانان ہند کی حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہر طرح کی بلاؤں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں سے بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وعبده المكرم وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔